ادا کرنا، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، اور تیری اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر جب کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کر سکتے، تو ہمیں کثرت سے اللہ سے یہ دعا اور اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری دعائیں ان کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اذ ابن عبد السلام فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الی شیء بغیر اللہ فکیف یصلوا الی اللہ بغیر اللہ، اللہ کی قسم کائنات کے اندر کسی چیز کا حصول اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی رضامندی کا حصول اللہ کی مدد کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا میں کوئی چیز ہم اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ کی مدد ہم اللہ کی مدد کے بغیر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کثرت سے دعائیں کریں کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے اگلی چیز وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے سابقہ رمضان کو یاد کریں، اپنا محاسبہ کریں، پچھلے رمضان میں کیا سوچا تھا اور کیا ہم نے کیا ہے۔ جو محاسن تھے، جو اچھی چیزیں تھیں، ان کو بھی برقرار رکھیں اور اس پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو یاد رکھیں، اپنی دل کی کتاب پہ لکھ لیں، اپنے کوئی ورک چھوٹا سا لکھ لیں کہ یہ کام میں نے خصوصی طور پر ان سے بچنا ہے اور ان سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں نے پچھلے رمضان میں میری عبادات میں خلل ڈالا تھا، اور ان چیزوں نے مجھے اللہ کی عبادات میں سستی میں مبتلا کیا تھا، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کریں، اپنا محاسبہ کریں، ان کی اصلاح کریں۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں اور باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بیان ہوگا، یہ ان تمام چیزوں کا جو رمضان سے پہلے کرنے والی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بیان انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں وقت پہ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ وبا کے دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور لوگوں کے اندر غلط تصورات پائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ چیز اب کثرت سے شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک لیبارٹری میں تیار شدہ چیز ہے، اور حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ امریکہ نے تیار کیا، کسی نے چین کو اس کا سہرا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، ذرا تم غور سے سننا۔ فاستمعوا لہ، ذرا تم غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، یہ لن یخلقوا ذبابا، یہ کبھی بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، ولو اجتمعوا لہ، چاہے اس کے لیے یہ